بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المصطفی الثالث ہمارا جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 3 انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو الوحدۃ التاسعہ کا الدرس الثانی المطار ہمارا جاری الساری ہے۔ تو آج ہم اس کی 2 مشقیں التدریب الاول اسی طرح تدریب الثانی سبق کے اندر شامل کرنے جا رہے ہیں۔ تو اب میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ لیکچر سننے سے پہلے آپ نے اس لیکچر کی پہلے اپنے تئیں تیاری کر لینی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ مشقوں کی صورت میں ہو اگلا سبق، یا ٹاپک ویسے کوئی پڑھنا ہو سٹوری کی صورت میں۔ تو اس طرح کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا، پتہ چلے گا کہ آپ کس پانی میں ہیں، یعنی آپ کو کتنی مطلب تیاری آپ اپنے تئیں کر سکتے ہیں، آپ کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر سنتے ہی رہیں گے تو اس طرح پھر آپ کو اس طرح کما حق کو فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ لیکچر بریک کر کے پہلے آپ مشق کو حل کر لیجیے گا۔ تو بہرحال پہلی مشق ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، کہتے ہیں آنے والے سوالات کے جواب دیجیے۔ اب المصطفی الثالث کی جو مشقیں ہوں گی، عام طور پر اس میں جو پیچھے ہم نے سٹوری پڑھی ہوئی ہوگی، جو ٹاپکس پڑھے ہوئے ہوں گے، تو ان کے اندر جو گفتگو ہوئی ہوگی تو انہی کے متعلق سوالات ہوں گے اور جواب دینے ہوں گے۔ تو بہرحال پہلا سوال ہے، کہتے ہیں الی این یرید فرید السفر، کہتے ہیں کہ فرید کہاں کے سفر کا ارادہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، کہاں کا سفر کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ مکہ جانا چاہتا تھا، تو یہاں پر وہی لکھ دیں کہ الی مکہ تھا، کہ یرید فرید السفر الی مکہ تھا، کہ فرید جو ہے وہ مکہ کا یا مکہ تک کا سفر کا ارادہ رکھتا ہے یا چاہتا ہے۔ آگے ہے لماذا یجہز فرید نفسہ للسفر الی مکہ تھا۔ اب یہاں پر سوال ہے کہ مکہ تو جا رہا تھا، مکہ کیوں جا رہا تھا؟ تو کہتے ہیں کہ اس نے کیوں تیار کیا اپنے آپ کو، فرید نے اپنے آپ کو مکہ کے سفر کے لیے کیوں تیار کیا؟ اب یہ غیر منصرف ہے مکہ، لہٰذا اس لیے غیر منصرف کی وجہ سے تنوین یا کسرہ نہیں آیا۔ تو غیر منصرف کی جو حالت جری ہے تو وہاں پر زبر کے ساتھ آتی ہے، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اب وہ حج و عمرہ کی ادائیگی کے لیے گیا تھا، تو ظاہر ہے وہی جواب آ جائے گا، یجہز فرید نفسہ للسفر الی مکہ لاجل الحج والعمرہ، کہ فرید نے اپنے آپ کو مکہ کے سفر کے لیے حج و عمرہ کی ادائیگی کے لیے تیار کیا۔ آگے ہے واپس لوٹنے کے حوالے سے، متی یعود فرید من مکہ، کہتے ہیں کہ فرید مکہ سے کب لوٹے گا، کب واپس آئے گا، اس کی واپسی کب ہے؟ ظاہر اس کا 3 ہفتے کا پیکج تھا، تو کہتے ہیں یعود فرید من مکہ بعد 3 اسابیع، کہ وہ 3 ہفتوں کے بعد واپس لوٹے گا۔ اچھا، آگے اس نے پھر سوال ہو رہا ہے یہاں پر کہ اس نے جو سیٹ بک کروائی تھی جہاز میں وہ کس طرف کی ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ کروائی تھی اس نے ونڈو کی طرف۔ پہلے سوال میں کہتے ہیں کہ حل اختار فرید مقعدا بجانب المراحیض او قرب الممر، مرحاض کی جمع مراحیض، واش رومز کو کہتے ہیں، اور مر یا مرو سے گزرنے کے معنی میں، تو ممر مطلب گزرگاہ یا کوریڈور کہہ لیں۔ تو کہتے ہیں کیا فرید نے اپنی جو مقعد ہے، جو سیٹ ہے، وہ واش رومز کی جانب بک کروائی تھی یا گزرگاہ یعنی جو راستے والی سیٹ ہوتی ہے؟ تو اب ظاہر دونوں چیزیں نہیں ہیں، تو لہٰذا ہم کیا لیں گے کہ اختار فرید مقعدا بجانب الشباکی یا بجانب النافذہ، کہ اس نے کھڑکیوں کی جانب یا کھڑکی کی جانب سیٹ بک کروائی تھی۔ اچھا، یہاں پر لا بل اس طرح لکھ کر شروع میں، پھر یہ جملہ جو میں نے لکھا ہے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، جس طرح کہ اگلے سوال میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، حل حجز فرید رحلتہ فی الدرجۃ الاقتصادیہ، کہتے ہیں کہ کیا فرید نے اپنی ٹکٹ، رحلہ کہتے ہیں ٹکٹ کو یا فلائٹ کو، تو کہتے ہیں کیا فرید نے اپنی ٹکٹ جو ہے وہ اکانومی کلاس میں بک کروائی تھی؟ اب میں نے سبق میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ جس طرح ٹرین ہوتی ہے یا دیگر جو اعلیٰ گاڑیاں ہوتی ہیں، تو ان کے اندر سیٹوں کے معیار ہوتے ہیں، درجے ہوتے ہیں، کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ تو پھر یہاں پر بھی وہ جتنی پرائس آپ خرچ کریں گے اس حساب سے سہولیات کے اعتبار پر آپ کو سیٹ ملے گی۔ اکانومی یہ کم لیول کی ہوتی ہے، پھر بزنس کلاس پھر اس طرح اپر لیول کی ہوتی ہیں۔ تو اب یہ اس نے کروائی نہیں تھی، تو لہٰذا لا نہیں، مطلب یہ
پھر درجہ اقتصادیہ کی نفی ہوگی کہ اکانومی کلاس نہیں کروائی. پھر کون سی کروائی ہے؟ بل حاجز فرید رحلتہ فی درجۃ رجال الاعمال، اس نے بزنس کلاس یعنی جو اپر لیول کی ہوتی ہے وہ ٹکٹ کروائی تھی، اس وہ فلائٹ اس نے بک کروائی تھی. آگے ہیں بیکم اشترا فرید تذکرہ طیران. اب یہاں پر پرائس پوچھی جا رہی ہے ٹکٹ کی کہ طیران کہتے ہیں ہوائی جہاز کو، پرواز کو، تذکرہ ٹکٹ. تو کہتے ہیں کتنے روپے کے عوض، کتنے روپے میں فرید نے جہاز کا ٹکٹ خریدا. تو اس طرح فرید تذکرہ طیران $20 $20. آگے جب اس کی چیکنگ وغیرہ ہوئی تھی تو پھر جو اس کو روکا گیا تھا تو اس کے والے سے سوال ہو رہا ہے لماذا حبس الموظف فریدا، کہ ملازم نے فرید کو کیوں روکا، کب، کہاں پر؟ کہتے ہیں کہ لوگوں کو چیک کرنے والے گیٹ پار کرتے وقت، یعنی جہاں سے سیکورٹی گیٹ والا جو دروازہ ہے یا گیٹ ہے تو وہ مشین وغیرہ جو لگی ہوئی تھی تو اس وقت جو اس کو روک لیا گیا تھا. تو کیوں تھا؟ تو یہاں پر اس کی وجہ بتانی ہے، کیونکہ وہ مشین بولی تھی، کیونکہ اس کی جیب میں چابیاں وغیرہ رہ گئی تھی. تو لصوتی جہاز الکشف کہہ لیں آپ، کہ جو وہ چیکنگ والی مشین تھی تو اس کے بولنے کی وجہ سے. اچھا آگے ہے حل دفع فرید ثمن تذکرۃ السفر بالبطاقۃ الاطمینانیہ. اب وہاں پر پھر جب پیمنٹ اس نے کی تھی تو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کی تھی یا نہیں کی تھی، یہ سوال وہاں پر ہوا تھا، بات ہوئی تھی. تو کہتے ہیں کہ کیا جو فرید ہے، کیا فرید نے ٹکٹ کی جو قیمت ہے، ثمن ہے، تو وہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ادا کی تھی، دفع ادا کرنا، سپرد کرنا. تو کہتے ہیں لا، نہیں، مطلب کریڈٹ کارڈ کے ذریعے نہیں تھی. اب کریڈٹ کارڈ کیا ہوتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. تو اس کے حوالے سے میں نے فتویٰ پچھلے سبق میں عرض کیا تھا، اور یہ جو کمنٹس کے اندر بھی یہ اس کا میں ایڈ کر دوں گا اس کا فتویٰ. تو لا بل دافع فرید ثمن تذکرۃ السفر نقدن، تو مطلب اس نے نقدی طور پر پیسے پیش کیے تھے. آگے این تقع محطۃ نفط، نفط یا اسی طرح ہم نے پڑھا تھا محطہ تو وقود مطلب پیٹرول پمپ. تو کہتے ہیں کہ پیٹرول پمپ کہاں واقع ہے، کس جگہ پر ہے؟ تو تقع محطۃ نفط یا محطۃ وقود علی زاویۃ الشاری، سڑک کے کنارے پر. آگے ہیں کم نسبت الخصم للاطفال. کہتے ہیں نسبت، کہتے ہیں یہاں پر مانا ہوگا فیصد، پرسنٹ، اور خصم کہتے ہیں ڈسکاؤنٹ کو. للاطفال، طفل کی جمع اطفال مطلب چلڈرنس، بچے. تو کہتے ہیں کہ چلڈرن، ان بچوں کے لیے کتنے پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہے. تو مطلب ہوتا ہے نا ڈسکاؤنٹ، یہ جو ریل گاڑی کی ٹکٹ کر لیں یا جہاز کی، تو یہاں پر پرائس کم ہوتی ہے. عام طور پر جو گاڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں، بس وغیرہ، یا تو ان کے اندر بچے کو ویسے گود میں اٹھا لیتے ہیں، اس طرح معاملہ نہیں ہوتا ٹکٹ وغیرہ کا. ہاں اگر سیٹ پر بیٹھیں گے تو پھر آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں، لیکن یہ ٹرین یا جہاز وغیرہ تو ان کے اندر پیسے دینے ہوتے ہیں اور پھر اس کی پرسنٹیج ہوتی ہے. تو وہ آدھی قیمت پر 50% پر لیا تھا. تو نسبت الخصم للاطفال بنصف السعر، یعنی آدھا ریٹ، نصف قیمت یا 50% کہہ لیں. اچھا آگے دوسری مشق ہے، کہتے ہیں تدریب الثانی ترجم من الاردیۃ الی العربیہ. ترجم کا مطلب ہے، یہ امر حاضر کا صیغہ ہے، آپ ترجمہ کیجئے، من الاردیۃ، اردو سے، الی العربیۃ، عربی کی طرف. تو اردو سے عربی ترجمہ کرنا ہے. اسی طرح اس کا الٹ بھی آپ کو لکھا ہوا ملے گا بعض جگہوں پر کہ ترجم من العربیۃ الی الاردیہ. مطلب کیا ہو جائے گا وہاں پر کہ عربک سے اردو کی طرف ترجمہ کیجئے، ٹھیک ہے، یعنی عربک جملوں کا اردو میں ترجمہ کیجئے. اب یہاں پر ہے اردو جملے لکھے ہوئے ہیں، سوالات، تو ان کو ہم نے جواب ان کو عربی کے اندر کنورٹ کرنا ہے. اور اشارتاً انہوں نے کچھ نہ کچھ لفاظ ہمیں سائڈ پر دیے ہوئے ہیں کہ ان کو یوز کر کے بھی آپ جملہ سیٹ کر سکتے ہیں. پہلا سوال ہے، میں پہلی مرتبہ جہاز سے سفر کر رہا ہوں. تو اس کو دو طرح ہم لے سکتے ہیں، اسافر بالطائرۃ اول مرۃ، یا ھذہ اول مرۃ اسافر بالطائرۃ. آگے ہے آپ میری سیٹ تبدیل کر سکتے ہیں تاکہ ونڈو سے باہر دیکھ سکوں، یعنی سوالیہ انداز میں ہے. تو اب یہاں پر اشارتاً الفاظ آگے آپ دیکھ رہے ہوں گے نیچے آ رہے ہیں کہ ان کی مدد بھی لی جا سکتی ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ بالکل مینوان اسی طرح لکھنا ہے، پھر موقع کی مناسبت سے آپ ان کو چینج کرنا ہے. تو حل یمکنک ان تغیر مقعدی لانظر خارج النافذہ. آگے ہے بالکل میں ٹرین میں اپنی سیٹ بک کروانا چاہتا ہوں. اور کہتے ہیں حسناً، بالکل حسناً،
بالتقید بھی کہہ سکتے ہیں، بالتقید یا حسناً ارید ان احجز مقعدتی فی القطار۔ آگے ہے دبئی سے پاکستان تک ایئر لائن کی ٹکٹ کی قیمت $20 ہے، تو سعر تذکرۃ الطیران من دبئی الی پاکستان $20۔ آگے پٹرول پمپ کے قریب آنے والے اشارے کے پاس میں آپ کو اتار دوں گا، تو انا انزلک علی اشارۃ المروری التی قریبۃ من محطۃ الوقود، یا نفت بھی جس طرح پیچھے پڑا، پلیز آپ مجھے ایئرپورٹ پر پہنچا دیں، من فضلک اوصلنی الی المطار، ایصال مصدر لکھا ہوا نا آخر میں، تو اسی سے امر حاضر کا صیغہ ہو جائے گا، اوصلنی۔ اچھا آگے ہے میں آپ کو دوسرے بس سٹینڈ پر لے جاتا ہوں، اور اگر ضرورت پڑے تو کال کر لینا، رابطہ کر لینا۔ سآخذک الی محطۃ حافلات اخری وعند الحاجۃ رابطنی بالجوال وقت ضرورتی، یا عند ضرورتی۔ آگے ہے میں مسجد کے قریب ہوٹل میں ٹھہروں گا، انا اسکن فی الفندق الذی یہوا قریب من المسجد۔ آگے ہے میرے پاس ایک بیگ ہے جس سے میں اپنے ساتھ جہاز پر لے کر جاؤں گا، اندی یا لدی حقیبۃ فقط سآخذ یا ساذهب بالطائرہ۔ اچھا جی آگے آخری سوال ہے، اپنے بیگ سے کچھ نکال کر اپنے کیری بیگ میں ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، حل یمکنک ان تخرج شیئا من حقیبتک وان تلقی فی حقیبۃ محمولہ۔